الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ومحمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین اکرام، آج اس مسجد بیت المسلمین میں علماء اکرام، ذاکرین نظام، دانشوران اور آپ کی آمد پر ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے اس موقع پر کہ آج ہم یہاں امام بارگاہ شہیدان کربلا کی باقاعدہ تعمیرات کے عنوان سے اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی اس تقریب کے حوالے سے جس کا اب آغاز ہوا چاہتا ہے، میں تلاوت کلام پاک کے لیے درخواست گزار ہوں جناب ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی صاحب سے تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی اس مبارک تقریب کا آغاز فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ صدق الله العلي العظيم۔ صلوات جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی صاحب تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے۔ میں درخواست گزار ہوں منقبت پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں جناب شہباز علی صاحب اور بارگاہ معصومین میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد۔ برائے دیگر باواز بلند صلوات۔ صلی علی رسولنا صلی صلی علی شفیعنا
صلی علی محمد صلوات۔ منقبت کے چند اشعار آپ کے سماعتوں کو دیا۔ جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، ہے محمد میرا دل تو سینہ علی، میرے جینے کا واحد قرینہ علی، دین اسلام کا ہے نگینہ علی، حق کی منزل کا پہلا ہے زینہ علی، دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی، میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی، علی مولا علی، ہر سو صدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، صلوات۔ علی شیر خدا حیدر حیدر، غرور کبریا حیدر حیدر، وسیع مصطفیٰ حیدر حیدر، علی شیر خدا حیدر حیدر، غرور کبریا حیدر حیدر، وسیع مصطفیٰ حیدر حیدر، تیرا دربار دنیا میں مقدر ساز ہے مولا، مقدر ساز ہے مولا، جسے پرواز تو دے دے وہی شہباز ہے مولا، وہی شہباز ہے مولا، پسے پردہ محمد سے سرے معراج جو بولا، ہمیں لہجے سے لگتا ہے تیری آواز ہے مولا، سفیر کبریا حیدر حیدر، محمد کی دعا حیدر حیدر، غرور کبریا حیدر حیدر، علی شیر خدا حیدر حیدر، غرور کبریا حیدر حیدر، وسیع مصطفیٰ حیدر حیدر، تیرے آنے پہ کھلتی ہے جدار خانہ کعبہ، جدار خانہ کعبہ، بقدر ظرف کہتے ہیں تیرے عارف ہے جو مولا، تیرے عارف ہے جو مولا، نماز پل جگانا کا مزہ اپنی جگہ، لیکن ہمیں تسبیح لگتا ہے علی کے نام کا نعرہ، کہو مل کر ذرا حیدر حیدر، وسیع مصطفیٰ حیدر حیدر، علی شیر خدا
حیدر حیدر بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ہمارے شہباز علی صاحب بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. میں بلا کسی توقف کے درخواست گزار ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے میں تشریف لائیں. جناب ذاکر حسین ہاشمی صاحب بر محمد و آل محمد صلوات. جناب قبلہ مولانا شیخ صلاح الدین صاحب تشریف لا چکے ہیں. ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو اس تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں. مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان کے رہنما جناب شمس الحسن شمسی بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں. ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پر محمد و آل محمد صلوات. پاک حیدری اسکاؤٹس کے روح رواں جناب حسن مہندی صاحب تشریف لا چکے ہیں. ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی ہماری اس تقریب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی تشریف لا رہے ہیں جناب ذاکر حسین ہاشمی صاحب پر محمد و آل محمد صلوات. مہربانی محمد و آل محمد صلوات. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے. اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے. کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے. ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. یا رب تیرے محبوب کا روشن رہے آنکھیں یہ
گر وقت نزابو شہ والا نظر آئے یا رب تیرے محبوب کا جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے یا رب تیرے محبوب کا کس در ہر ایک کے دل کی وہ تمنا نظر آئے یا رب تیرے محبوب کا بل محمد و آل محمد صلوات ماشاءاللہ جناب ذاکر حسین ہاشمی صاحب بارگاہ رسالت میں ہدیہ عنایت پیش کر رہے تھے۔ مومنین اکرام، آج کی ہماری اس بزم میں ہمارے ساتھ علماء اکرام، ذاکرین نظام، دانشوران ملت اور آپ تمام حضرات جو یہاں موجود ہیں، ہم ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین قبلہ شیخ صلاح الدین صاحب موجود ہیں، جناب مولانا آغا احمد نحوی صاحب اپنے دیگر علماء کرام ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں، حجت الاسلام والمسلمین علامہ مرزا یوسف حسین صاحب، مولانا رضوانی صاحب، جناب آغا نوروز نجفی صاحب، جناب نجم الحسن صاحب جو اس مسجد کے پیش امام ہیں، دونوں حضرات وہ بھی یہاں موجود ہیں، جناب مظاہر حسن صاحب، جناب نثار قلندری صاحب، جناب سبت حیدر موسوی صاحب، پروفیسر جناب زاہد حسین زاہدی صاحب، جناب مولانا آغا دانش صاحب، احسان دانش صاحب، جناب جواد حیدر ہاشمی صاحب، ڈاکٹر افضل کریمی صاحب، جناب آغا نصرت علی ناصری صاحب، جناب کامران مرزا صاحب اور ان کی پوری ٹیم یہاں موجود ہے، پاک حیدری اسکاؤٹس کے جناب حسن مہندی صاحب اور تنظیم آزاداری پاکستان کے جناب شمس الحسن شمسی بھائی یہاں موجود ہیں۔ میں قبل اس کے اس ٹرسٹ کے چیئرمین جناب قبلہ علامہ مرزا یوسف حسین صاحب، جن کی اس مسجد کی بنیادوں سے لے کر آج تک جو محنتیں اور جو قربانیاں اس میں شامل حال رہی ہیں، قبل ان کے کہ ان کو دعوت خطاب دوں کہ وہ اس تقریب کے آغاز پر کچھ کلمات ادا فرمائیں۔ مجھ سے گزارش کی گئی ہمارے محبوب بھائی نے اور اس مسجد کے منتظمین نے کہ تھوڑا سا اس مسجد اور امام بارگاہ کی جب سے بنیاد رکھی گئی اس وقت سے لے کے اب تک میں یہاں اس کا کچھ خلاصہ پیش کر سکوں۔ سن 1990 میں اس علاقے میں جبکہ یہ ایک غیر آباد علاقہ شمار ہوتا تھا، مومنین کی ایک بستی قائم ہوئی اور مومنین اکرام نے اس بستی کے رہنے والوں نے
اس جذبے کے تحت کہ یہ ایک نیا علاقہ آباد ہو رہا ہے، گلستان جوہر کا ایک اہم علاقہ ہوگا، یہاں پر ایک مسجد اور امام بارگاہ تعمیر ہونی چاہیے، لیکن ان کا جذبہ یہ تھا کہ اس مسجد اور امام بارگاہ کو ایک مثالی مسجد ہونا چاہیے جو اتحاد بین المسلمین کی علامت سمجھی جائے۔ لہٰذا 1990 میں اسی جذبے کے تحت یہاں کے مومنین نے، شیعہ اہل محلہ نے اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھا۔ قبلہ مرزا یوسف حسین صاحب اس میں پیش تھے، اور اس مسجد کا سنگ بنیاد اسی جذبے کے تحت کہ یہ مسجد اتحاد بین المسلمین کا ایک مرکز قرار پائے اور ایک ایسا پیغام جائے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1983 سے لے کر یہ 1990 تک کا دور ایسا دور تھا کہ جب شہر میں فرقہ واریت بہت زیادہ عام تھی۔ لہٰذا مومنین کے اس جذبے نے اپنا اثر دکھایا، اور ایک عالم جو اہل سنت تھے جناب پیر سید فیروز شاہ قاسمی صاحب، ان کے دست مبارک سے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور یہ ایک مثال تھی ان لوگوں کے لیے کہ جو واقعاً دل کی گہرائیوں سے اتحاد بین المسلمین کی کوششیں کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے یہاں کے مومنین نے یہ قدم اٹھایا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 2008 میں اس مسجد پر ایک امام بارگاہ وحدت المسلمین میں اس کا ایک عارضی سنگ بنیاد رکھا گیا، جس کا سنگ بنیاد جناب آغا راحت حسین حسینی صاحب نے رکھا، اور اکتوبر 2012 میں اس مسجد کی باقاعدہ تعمیر نو ہوئی، جس کا سنگ بنیاد جناب قبلہ مولانا مرزا یوسف حسین صاحب نے رکھا۔ لیکن اس دوران بعض وہ عناصر جو اتحاد بین المسلمین کو پسند نہیں کرتے، ان کی طرف سے ایک سازشوں کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور کوشش کی گئی کہ یہ مسجد اور امام بارگاہ تعمیر نہ ہو سکے اور اس جگہ پر ایسا کوئی مرکز قائم نہ ہو سکے۔ انہوں نے ایک باقاعدہ مہم چلائی، اور خصوصاً اس کا نشانہ قبلہ علامہ مرزا یوسف حسین صاحب کو اور ان لوگوں نے جنہوں نے اس یہاں کاوشیں کی تھی اس کو اس کا نشانہ بنایا گیا۔ مسجد کی انتظامیہ قبلہ مولانا مرزا یوسف حسین صاحب نے نہایت ہی صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا، اور قانون کو کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام تر جد و جہد کی، اور معاملات کو قانون کے سہارے آگے بڑھاتے رہے۔ قبلہ مولانا مرزا یوسف حسین صاحب اور ہماری ملت کی ایک عظیم شخصیت جناب سید صغیر عابد رضوی صاحب، جو ان معاملات میں ہمیشہ پیش رہتے تھے، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے۔ ایسے موقع پر کہ جب صغیر عابد رضوی صاحب ملک میں بھی موجود نہیں تھے، وہ امریکہ گئے ہوئے تھے، اور مرزا یوسف حسین صاحب بھی اس وقت شہر میں موجود نہیں تھے، آپ اسلام آباد میں تھے۔ یہاں پر ایک جھوٹی FIR درج کی گئی، اور جس میں سنگین مقدمات قائم کیے گئے ان دونوں حضرات کے خلاف، لیکن الحمدللہ آپ نے قانون کا سہارا لیتے ہوئے ان مقدمات سے اپنے آپ کو بری کرایا۔ قبلہ علامہ مرزا یوسف حسین صاحب کو اسی جرم کی پاداش میں ان سازشی عناصر نے ایک سازش کے ذریعے سے 4 شیڈول میں آپ کا نام ڈالا۔ یہ وہ قربانیاں ہیں کہ جو یہاں دی گئیں۔ دیگر وہ تمام حضرات، خصوصاً ہمارے محبوب بھائی اور اس مسجد میں اس علاقے کے دیگر مومنین جو پیش رہے، ان کو نہایت ہی بے رحمانہ طریقوں سے تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا، جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے، انہوں نے زندان میں کافی عرصہ گزارا، اور صبر و استقامت کے ساتھ کبھی بھی انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، قانون کے ذریعے سے انہوں نے تمام معاملات کو حل کیا، اور آج ہم اس مسجد کا، اس امام بارگاہ کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے درمیان وہ لوگ جو اس وقت موجود ہیں جو اس مسجد اور امام بارگاہ کی خدمت میں پیش رہتے ہیں، میں درخواست گزار ہوں سب کے توفیقات میں اضافے کے لیے آپ حضرات ایک دفعہ بآواز بلند درود پڑھیں۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اس موقع پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب سے اس مسجد اور امام بارگاہ پر کام شروع کیا گیا، اس وقت سے لے کے آج تک بہت سے ایسے مومنین تھے جن کی یہاں بہت ساری خدمات رہیں، پیش رہے، قربانیاں دیں، انہوں نے مالی قربانیاں دیں، مقدمات کا سامنا کیا، لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ میں درخواست گزار ہوں سب کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ یقیناً جو لوگ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، ذکر محمد و آل محمد کے لیے عمارتوں کو تعمیر کرتے ہیں تاکہ ذکر محمد و آل محمد قائم رہے، اللہ کا گھر آباد رہے، ان کی کاوشوں کو ہم سب سلام پیش کرتے ہیں۔ میں اب درخواست گزار ہوں جناب چیئرمین وحدت المسلمین ٹرسٹ علامہ
مرزا مولانا یوسف حسین رضوی صاحب سے تشریف لائیں اور اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، جس کے بعد ہم درخواست گزار ہوں گے علماء اکرام سے اور دانشوران سے کہ سب مل کر اس مسجد کی، اس امام بارگاہ شہیدان کربلا کی جو سنگ بنیاد ہے اس کے اوپر وہ اپنا دست فرمائیں۔ میں درخواست گزار ہوں جناب مرزا مولانا یوسف حسین صاحب سے تشریف لائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اس لیے میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مغرب کا وقت قریب ہے۔ جو بھی اس کی تاریخ مختصر تھی وہ ہمارے سہیل بھائی نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور ویسے بھی قوم کے افراد ان سازشوں سے، ان مسائل سے آگاہ ہیں۔ الحمدللہ آج ہم ان سازشوں سے نکل کر مسجد ہماری تعمیر ہو چکی ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور امام بارگاہ کی سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں۔ اور اس مسجد کی تعمیر میں خصوصی طور پر جناب ہمارے بزرگ مظاہر حسن صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پوری مسجد کی تعمیر میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آج یہ 2 منزل آپ کو مسجد کی نظر آ رہی ہیں، اس میں سمجھتا ہوں کہ 95% حصہ جناب مظاہر حسن صاحب کا ہے۔ ان کی صحت و سلامتی اور طول عمر کے لیے ہم دعا گو ہیں، خداوند عالم ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں۔ ہم اس موقع پر انہیں ایک گلدستہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے میں محترم مظاہر حسن صاحب سے عرض کروں گا کہ آپ کھڑے ہو کر سامنے تشریف لائیں، اور حجت الاسلام والمسلمین، ہیئت ائمہ مساجد اور علماء امامیہ کے سربراہ علامہ شیخ محمد حسن صلاح الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ گلدستہ اپنے دست مبارک سے جناب ہمارے مظاہر حسن صاحب کی خدمت میں پیش فرمائیں۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ یہ ان کی خدمات ہے جس کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی افراد حصہ دار ہیں، حصہ لے رہے ہیں، اور خاص طور سے آج کل ہمارے کامران مرزا صاحب اور ان کی ٹیم بہت فعال کردار ادا کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں خداوند عالم ان کے بھی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور جو خدمات وہ انجام دے رہے ہیں خداوند عالم ان خدمات کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرمائیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر حجت الاسلام، کیونکہ ہمارے مہمان خصوصی تھے جو آج سنگ بنیاد رکھنے والے تھے، وہ جناب سید ناصر حسین شاہ صاحب وزیر اطلاعات سندھ تھے۔ وہ ایمرجنسی میں ملک سے باہر 3 دن کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو کل رات کو فون آیا کہ بھی اگر اس کو چند روز کے لیے آگے بڑھایا جائے، مگر ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ ہم نے تمام مہمانوں کو، علماء کو، ذاکرین کو، قومی شخصیات کو، پڑھے لکھے افراد کو، سب کو دعوت دی تھی، اور یہ پروگرام ہمارا بالکل تیار تھا۔ اس لیے ہم نے ان سے گزارش کی کہ ہم انشاءاللہ اس کی سنگ بنیاد تو رکھوائیں گے، پھر بعد میں کسی موقع پر آپ کو زحمت دیں گے۔ یہ تختی بھی ہم نے اسی حوالے سے بنوائی تھی۔ اب آج کی اس تقریب سنگ بنیاد کے لیے میں درخواست کروں گا آپ حضرات اس کا مال تیار کر کے رکھیں، لائیں جلدی۔ حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ محمد حسن صلاح الدین صاحب، ان کے ساتھ حجت الاسلام آقا شیخ احمد نحوی صاحب، اور ذاکرین امامیہ کے سربراہ مولانا نثار قلندری صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ یہ تینوں حضرات آگے تشریف لائیں، اور علامہ صلاح الدین صاحب اپنے دست مبارک سے اس کی سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ حضرات بھی ایک اینٹ رکھیں گے، تاکہ ایک یادگار کے طور پر یہ سلسلہ ہمیشہ قوم کے سامنے رہے۔
میں آپ سب کی توفیقات کے لیے دعاگو بھی ہوں اور آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری مختصر سی گزارش اور دعوت پر آپ حضرات یہاں تشریف لائے۔ بہت سارے لوگوں کے نام معلوم نہیں ہے، اگر کسی کا نام لوں نہ لوں، کسی کا رہ جائے تو شاید آزردہ ہوں، اس لیے میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جتنے بھی ہمارے قومیات کے لوگ ہیں، علماء ہیں، ہمارے کراچی یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ ذاکرین امامیہ کا ایک نمائندہ وفد یہاں موجود ہے، جناب حسن مہدی صاحب اور ان کے رفقا یہاں موجود ہے، شمسی صاحب اور ان کے دست بازو یہاں موجود ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں علامہ شیخ محمد حسن صلاح الدین صاحب قبلہ سے کہ وہ اور شیخ احمد نحوی صاحب اور قبلہ نثار قلندری صاحب آگے تشریف لائیں تاکہ ہم اس تقریب سنگ بنیاد کا آغاز کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مظاہر حسن صاحب بھی تشریف لائیں اور شمسی بھائی حسن مہدی بھائی آگے تشریف لائیں۔ اصغر بھائی ہیں ہمارے تحریک بیداری کے لیے، آپ بھی آگے تشریف لائیں۔ پروفیسر حضرات ہیں ہمارے، زاہدی صاحب، السلام علیکم، خرم شہزاد صاحب ہیں، تشریف لائیے۔ سب تھوڑا چہرہ اوپر کریں تاکہ تصویر آ جائے۔ اور محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ عامر وائٹ وائٹ لے
हाँ साहब वो क्रैंडी लिखी इधर एक न रखा इधर ले लें बस बस मज़ाहिर हसन साहब बिस्मिल्लाह इधर से मज़ाहिर हसन साहब मोहम्मद वाले मोहम्मद साहब किससे आएगी साहब बस इधर देखें साहब बस हो गए सैन भाई आप भी ले लें साहब ये लेके सामने इधर बैठ के मोहम्मद वाले मोहम्मद भारत दिगर सलवार